بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو، یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، کیا تیار کروا دو اس وقت کے لیے؟ میاں: جو جی چاہے۔ بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی: بس، اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، یعنی طاقت والی چیز ہے۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو آپ جانتے ہیں کہ بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے، یعنی بہت دیر لگا کر آتا ہے۔ میاں: ہوں۔ بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں، یعنی ابھی بیوی یہی کہہ رہی ہے کہ میں یوں کرتی ہوں، تو اتنے میں صحن میں جو بچہ جو ہے وہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ ابھی یہ جس وقت سے ڈاکٹر گیا ہے، بیوی جو ہے میاں کے کمرے میں مسلسل مختلف موضوعات پر شور کرتی جا رہی ہے، بات کرتی جا رہی ہے اور شور کرتی جا رہی ہے۔ میاں: ارے بھائی، اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پور ہونے میں آتا ہی نہیں، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال بھی نہیں آتا، ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس وقت سے ڈاکٹر تاکید کر کے گیا ہے کہ میاں کے کمرے میں آرام اور سکون اور خاموشی ہونی چاہیے اور شور نہیں ہونا چاہیے، تو اس وقت سے جو بیوی ہے وہ میاں کے کمرے میں ہے اور مختلف موضوعات پر کبھی کسی کو ڈانٹ رہی ہے، کبھی پوچھ رہی ہے کہ کیا کھانا ہے، اور ابھی کبھی گھنٹی ڈھونڈتی ہے، اور پھر جب صحن سے گاڑی چلنے کی آواز آتی ہے تو میاں صرف اتنی پوچھتا ہے کہ اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہوگی، تو وہ پھر اس گاڑی کا پورا پس منظر بتاتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے جو عید کے میلے میں گیا تھا اور یہ کھلونا گاڑی لے کر آیا تھا، اور نہ یہ کم وقت گاڑی ٹوٹتی ہے اور نہ اس کا دل بھرتا ہے۔ پھر وہ ادھر کھڑے کھڑے ننھے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھرتا ہے۔ پھر مزید کہتی ہے کہ اس کا تو دل کسی طرح اس سے بھرتا ہی نہیں ہے، اس کو میں پھینک دوں گی، چولہے میں پھینک دوں گی، یعنی آگ لگا دوں گی اس کم وقت کو۔ پھر وہ بیٹے کو ڈانٹتی ہے کہ اتنا خیال بھی نہیں کہ ابا بیمار پڑے ہیں اور شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں: ہوں کراہتا ہے۔ بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: ہوں۔ بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر جا، تو غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراہتا ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، اب وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے، لیکن کمرے سے باہر جا کر بھی وہ اونچی آواز سے شور کر کے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، تو کمرے میں آواز آ رہی ہوتی ہے، جہاں کہ جب اس کو بیٹے کو ڈانٹتی ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بیوی کی آواز کے ساتھ بچے کے رونے کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں کہ ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کم وقت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا۔ پھر اس کو کہتی ہے کہ یہ تمہارا کھیل ہی بہت ہی بد سلیقہ اور بد طریقہ ہے، تو چپ نہیں ہوگے تو چلو ادھر آؤ۔ اس کو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر، یعنی گھبرا کر، غصے میں آ کر کراہے جا رہا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھیرنے کی آواز آنے لگتی ہے، یعنی جب بیوی اور کی آواز ختم ہوتی ہے، بچے کے رونے کی آواز ختم ہوتی ہے، تو ایک نئی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے جھاڑو دینے کی۔